یہاں بات ہوئی، اب دو سوال میں ایک ساتھ کروں گا. یہاں بات ہوئی اس شخص کی کہ جو حیات ہے، اس نے اپنی زندگی میں ان لوگوں پہ جن پہ ظلم کیے تھے ان کو لوٹا دیا، اور جو یاد نہیں رہے اس کو صدقہ کر دیا. ایک ایسا شخص جو یہی سب کچھ کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، ترکہ جو ہے اس کا کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا وارثین میں. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے، زندہ ہے لیکن ہم آج کی دنیا میں آتے ہیں اور یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ آف لائسنس، میں معذرت چاہتا ہوں، آف لائسنس کا کام وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کام کر رہے ہیں، توبہ کی ہوئی ہے، کریں کیا؟ ہم اگر آج کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی جو صورتحال ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اسی وجہ سے وصیتوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے، حالت احتضار سے پہلے اسے اپنا جو مال ہے کچھ حصہ اس کا رد مظالم کے طور پہ رکھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، کچھ حصہ رکھنا چاہیے. کتنی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے دوسرے نے جانا خواہ مخواہ ٹیک آف جو ہے نا کر کے جو ہے نا جا رہے ہیں، فضول قسم کا ادھر سے جو ہے نا اس کو بھوک جو ہے نا اس طرح کر کے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. جی اسی طرح کسی کو شاؤٹ کر کے. کچھ جو حصہ آئیڈیل کیا ہے، سب مجتہدین نے یہ لکھا، اس میں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، حالت احتضار سے پہلے اپنا کچھ حصہ وہ کیا ہے، رد مظالم کے عنوان سے اس کو وہ نماز. آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز جب اس کے لیے مرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز کہی گئی ہے کہ اس کے نام کا صدقہ دو. کیوں ہے یہ ساری چیزیں؟ سب سے پہلی جو چیز کہی گئی ہے وہ صدقہ دیں. آپ بڑے بڑے مجتہدین کی بھی اگر وصیتوں میں چلے جائیں، اور وصیتوں میں یہ ہوتا ہے کہ میری شب اول، میرے دفن سے جو ہے نا اس رات کو اتنا پیسہ تم فقراء میں تصدق کرتے ہو، تم فقراء کو جو ہے نا وہ صدقہ دے دو. سارے جو ہے نا وہ امام خمینی کی جو ہے نا اعلی اللہ مقامہ کی وصیتوں میں کہ سارے کا سارا مال سوائے ان کے ایک گھر کے، سارے کا سارا مال جو ہے نا وہ غرباء میں جو ہے نا تقسیم کر دیا، حوزہ علمیہ کو دے دیا گیا، سارے کا سارا. حتیٰ کہ خمین میں ان کی جتنی آبا و اجداد کی زمینیں تھیں، امام جمعہ کو بلا کے کہا کہ ہماری دیکھو کتنی زمین ہے، ساری زمین اس جتنی تھی. فرمایا کہ یہ جو انقلاب کے ابتدائی شہید ہیں ان کے سارے بچوں میں تقسیم کر دو. یہ جگہ ساری زمین، ساری جائیداد ان کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے. ساری جتنا ان کا پیسہ تھا، جتنا جو ہے لوگ آ کے گفٹ دیتے تھے، سونا تھا، چاندی تھا. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان پوسٹ پہ ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، ہر ایک نے جو ہے نا کوئی کیا لے کے آ رہا ہے تو کیا سارے کا سارا شہداء کی فیملی میں تقسیم کر دو. اچھا جو اکاؤنٹ میں پیسہ ہے سارے کا سارا حوزہ علمیہ قوم کو دے دو. کیا ہے گھر؟ فقط ایک گھر ہے جو بھی وہ تقریباً میوزیم ٹائپ جو ہے نا بنا ہوا ابھی قوم میں، وہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھو، بس کچھ بھی نہیں ہے. سارا بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا انسان حساب کتاب خود کر کے جائے، کسی کے اوپر چھوڑ کے مت جائے. یہ جو ہے نا اسی وجہ سے تاکید کی گئی ہے کہ جس کا مال کافی وافر مقدار کو 1/3 اپنا مال جو ہے نا وہ راہ خدا میں وصیت کر کے جائے. 1/3 کی اس کو اجازت ہے، 1/3 کی اس کو زندگی میں کہہ سکتا ہے کہ 1/3 راہ خدا میں جائے. لیکن جس کے پاس نہیں ہے، ویسی ہے، تھوڑا بہت ہے، تو اس کو 1/3 کی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا بہت ویسے صدقہ خیرات کے لیے نکالے، باقی اس کو کہے کہ بچوں میں تقسیم کرے جائے. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. جس کے پاس جو ہے نا وہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے بلڈنگیں بنائی، جس نے بینک بیلنس رکھا، جس نے جو ہے نا سب چیزیں، انہیں چاہیے کہ 1/3 کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ 1/3 اپنے جو مال سے ہے وہ راہ خدا میں. اور کوشش کریں ایسی جو ہے نا وہ جو ہے نا چیریٹی کہ جو فار ایور رہنے والی ہے، صدقہ جاریہ اس طرف جائے، تاکہ یہ اس کے لیے ایک ایسا ثواب کا جو ہے نا کارخانہ کھلتا جائے. یعنی اس طرح زندگی کے بعد بھی رہے. جی بالکل. اور جو جہاں تک ہے کہ فرض کی ایک آدمی مر گیا ہے اور یہ ساری جو ہے نا جائیداد اسی طرح جو ہے نا وہ اس نے کی ہے، سب سے پہلے تو اس کو اگر اس کے ورثاء جانتے ہیں کہ یہ کسی کا مال ہے، اس کو مال کو جو ہے نا واپس کر دیا جائے اس کے بیہاف پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشکوک ہے
ہر مشکوک مال سے اس کو خمس نکالنا چاہیے. خمس جو ہے نا اس کا نکالنا واجب ہے اس کے اوپر. ایک چیز کہ جو چیز مخلوط ہو جاتی ہے حلال حرام میں، اس کو پاک کرنے کا ذریعہ خمس ہوا کرتا ہے. اس میں سے خمس نکال دے جب پتہ نہ چلے. ایک دفعہ یہ ہے کہ پتہ ہے تو اس کو واپس کرے، پتہ ہی نہیں ہے پھر اس کو خمس ادا کر دے. اس کی یعنی پاک کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا خمس ادا کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آف لائسنس یہ جو ہے نا سارا چلتا ہے، وہ بعض مسئلے بھی پوچھتے ہیں. آف لائسنس کی جو کمائی ہے وہ جائز نہیں ہے. اس میں سے میں شرعی لحاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ جو اپنے وہ جو سمجھتے ہیں آپ جس لحاظ سے کر رہے ہیں، میں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں اسلامی پرسپیکٹیوز. اس لحاظ کے ساتھ جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیوائن اسلامک لا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شراب پلاتا ہے یا پیتا ہے یا پینے کے اسباب فراہم کرتا ہے، وہ کمائی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اس پہ کافی حدیثیں ہیں کہ جو ہماری کتاب صحیف عبودیت ہے اس میں ان گناہوں کے سلسلے میں کہ جو انسان کی عصمت کو ختم کر دیتے ہیں، مفلوج کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے کافی روایات اور احادیث حضور اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے وہ ہم نے مفصل لکھ دی ہیں، وہاں پہ اس کی طرف رجوع کریں.